میری آواز آپ لوگوں تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 مارچ 2023 کی تاریخ ہے۔ جمعرات کا دن ہے اور آج کی فکری نشست کا نمبر 18 ہے، یعنی آج 18ویں فکری نشست ہو رہی ہے آف 18th اسٹڈی سرکل پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں، سب سننے والے اور جو اسے دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کچھ باتیں پرانی باتوں میں سے دہرائی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی میں نے اپنی فکری نشست میں ایک بات کا ذکر کیا تھا اور آج پھر اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج دوبارہ سے ایک بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آرام سے موضوع کی نزاکت، حساسیت کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ معزز خواتین و حضرات،
آپ نے شاید، بلکہ آپ میں سے اکثریت تو اتنی عمر کی نہیں ہوگی جتنی عمر یہ پرانا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا ہے۔ تمام تر امریکہ کی امداد کے باوجود اور امریکہ نے امداد بھی ایسی دی کہ بوریوں میں پیسے ڈالرز لائے گئے، اور پاکستان کو دیے گئے۔ کچھ لوگ جو 20 سال کے ہیں، شاید ان کے علم میں یہ مسئلہ ہو، جو 30 سال کے ہیں ان کے علم میں یقیناً کچھ نہ کچھ حصہ تو ہوگا، اور 40 سال کی عمر کے دوران مطلب یعنی 80 90 100 80 90 100 210 220 یس، اور 50 سال والوں کے 50 سال جن کی عمر ہے ان میں تو لازمی ایک بات علم میں ہوگی۔ لیکن کیونکہ میرے لیکچرز میں اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو میں اسٹوڈنٹ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کبھی جو مسئلہ ہے، اب میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے، اسٹوڈنٹ سے سوال ہے، صرف سنیں سب لوگ، سنیں سب لوگ، لیکن اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو آج سوالات پوچھنے کا زیادہ موقع اگر دیں آپ تو بہت اچھا ہوگا۔ اور وہ مسئلہ ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین جاری کھلی یا بند ایسی جنگ جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت اندازہ تھا کہ یہ جو کچھ
خطے میں افغانستان اور پاکستان کے مابین ہو رہا ہے، بالآخر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر گرے گا۔ سو گئے کیا بات کرتے کرتے، ہاں لیکچر تو دینا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور جگار بہت زیادہ ہے۔ اب افغانستان اور پاکستان کا ایک ایس کے درمیان ایک سرد جنگ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، میں نے اندازہ کر لیا تھا اس وقت ہی جب پاکستان کی حکومت تو خیر نہ کہیے بلکہ پاکستان کی فوج کی ہائی کمان نے یہ فیصلہ کیا کہ روس رشیا کے افغانستان میں وجود کو ختم کرنے کے لیے ہم لشکر تیار کریں گے، ہم فوج بنائیں گے، اور وہ پشتو اسپیکنگ افراد کو اس میں لیا جائے گا جو کے پی کے صوبہ سرحد جس کو کہتے ہیں وہاں سے بھی ہوں گے، اور وہاں کھلا لائسنس دیا جائے گا کہ افغانی بچے بھی آئیں اور وہاں تعلیم حاصل کریں۔ ایسے اسکولوں کے مراکز بنائے جائیں گے جہاں پشتو اسپیکنگ افراد پاکستان سے اور پشتو اسپیکنگ افراد افغانستان سے آ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ اچھا، تعلیم کی غرض سے یہ مدرسے کھولے گئے کہ ان کو بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اپنے وجود میں آنے کے بعد یعنی پاکستان جب قائم ہوا اس دن سے ہی حکومت پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم دینی مدرسے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھولیں۔ یہ تو جب امریکہ سے پاکستانی فوج کا معاہدہ ہوا، معاہدہ کیا یا یوں کہہ لیجئے کہ جب امریکہ کا کھلا حکم ہوا پاکستانی فوج کو کہ یہ ٹاسک ہے کہ رشیا کو افغانستان سے ہر قیمت پر نکالنا ہے۔ اب جو مدرسے قائم کیے گئے
وہ مدرسے دینی مدرسے تھے جس میں کوئی بھی سائنسی یا صرف دین، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ، یہ نعرے تھے۔ اب میں سوال کروں گا تو بڑے لوگ جواب دیں گے، بڑی عمر کے لوگ جواب دیں گے، تو پھر نئی نسل کو تعلیم نہیں ملے گی۔ یہ دینی مدرسے تھے جو قائم کیے گئے تھے، یعنی دین کی تعلیم کے لیے تھے، یا جنگی تعلیم و تربیت دینے کے مدرسے تھے؟ بتائیے آپ۔ اسلامک درس کے لیے، ٹھیک، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نواب خان صاحب کہ یہ اسلامی درس کے لیے تھے، یہ جنگی تربیت اور اسلام میں جنگی حکمت عملی میں شہادت، جہاد اور اس کی ٹریننگ، یہ جنگی کہلاتی ہے یا دینی درس کہلاتا ہے؟ تو آپ بتائیے، یہ مدرسے پاکستان میں جو قائم کیے گئے تھے، یہ جنگی مدرسے تھے یا برین واش کرنے اور ان کے ذہن میں صرف جہاد، غیر مسلموں کو قتل کرنا یا مسلموں کو بھی قتل کرنا اگر ان کے عقیدے کے خلاف ہو تو؟ اور ایک کمیونسٹ ملک جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کو روس سے نکالنا، تو یہ مدرسے کیا ہوئے؟ یہ مدرسے کیسے مدرسے ہوئے بھائی؟ جی تو میں نواب خان بھائی پی ٹی آئی والوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی بھارت کے اوپر جہاد حملہ کیوں نہیں کر دیا؟ بھارت کے لیے 10 لاکھ سے زائد مدرسے پورے ملک میں کیوں نہیں تعمیر کر دیے؟ پورے ملک کا اسٹرکچر جو ہے، ذہنیت، سب سے بڑی ذہن ہوتا ہے، ذہن سازی، ذہن ذہن ذہن۔
اور نواب خان صاحب، آپ نواب خان ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے بھی ہیں. پی ٹی آئی کی خواتین جیلوں میں بے گناہ قید ہیں. آپ نے ان کے خلاف ابھی تک پی ٹی آئی سے جہاد کیوں نہیں کروایا؟ ان کی رہائی کے لیے جہاد کیوں نہیں کروایا؟ مارنا کوئی جہاد نہیں ہے. جو اپنے ملک میں خواتین کے کپڑے پھاڑے، ان کے کپڑوں کو تار تار کر دے اور جھوٹے الزامات میں گرفتار کر کے لے جائیں، تو ان کی آزادی کے لیے جہاد کرنا فرض نہیں بنتا آپ کا؟ جی عمران خان صاحب، آپ بتائیے جواب. نواب خان صاحب، آپ نے کتنے جہادی گروپ بنائے کہ جو اس ظالم فوج اور پولیس کا پر حملے کریں یا ان سے لڑیں اور معصوم خواتین کو جیل سے آزاد کرا دیں؟ جی نواب صاحب. ساتھیوں، میں انتظار کر رہا ہوں معزز خواتین و حضرات ان کے جواب کا. وہ جو جواب دے رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب نواب خان صاحب نہیں آ رہے جواب دینے کے لیے. جی نواب خان صاحب، یعنی آپ اگر میرا جواب نہیں دیں گے تو میں آپ کو پی ٹی آئی کے ان گروپ میں شامل رکھوں گا کہ پاکستانی فوج اور پولیس معصوم بے گناہ سڑکوں پر موجود چلنے پھرنے والی ماں بہنوں کے کپڑے اتار کر ان کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند کر دیں، لیکن آپ اس ظالم پولیس اور ظالم فوجی حکمرانوں کا ساتھ دیتے رہیں گے. جی نواب صاحب جواب دیجیے. اچھا خیر، چلیے ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، 80s میں امریکہ میں 1980s میں بلکہ 70s کے اواخر سے ہی، لیکن 1980s میں اس کا آغاز ہو گیا اور 1980s کے اندر جناب جو ہے وہ پورے پاکستان میں اچانک، بھائی ہم نے بچپن، ہم پیدا کراچی میں ہوئے، ہم نے اسکول دیکھا، ہم نے کالج دیکھا، ہمارا جانا آنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہم نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. ہم نے تو کبھی اپنے اس نوجوانی کے دور میں ہم نے تو مدرسے اس طرح سے نہیں دیکھے جو 80 کی دہائی کے بعد سے جو ہونا شروع ہوئے، قائم ہونا شروع ہوئے، تو وہ آج اسکولوں سے زیادہ مدرسوں کی تعداد ہے ملک میں.
جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے صرف. اور دینی بھی تعلیم یہ نہیں کہ نماز پڑھو، اچھے بچے بنو، اچھے انسان بنو، خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن صرف اور صرف ایک ہی ٹاپک تھا، جہاد کرو، افغانستان سے روس کو نکالو، شہادت حاصل کرو، سیدھے جنت میں جاؤ، بغیر کہیں کیا کہتے ہیں اس فلائٹ کو، جو ایک تو ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے ایک جگہ، ایک اور ایک فلائٹ رک رک کے اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہے. اسٹاپ اوور کہیں نہیں تھا. یوں میرا خیال ہے یہی ہے شاید لفظ. آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو سیدھی آپ کو امریکہ لے گئی، بغیر کہیں اسٹاپ کیے ہوئے. تو یہ مدرسوں میں ایسی تعلیم دیتے تھے، کہتے تھے یہ ڈائریکٹ فلائٹ سے جاؤ گے ایک دم سیدھے، اور حوریں تمہارا استقبال کر رہی ہوں گی. یار یہ کون سی دینی تعلیم ہے؟ یہ کون سی دینی تعلیم ہے؟ یہ جیکٹ پہنو بیٹا، درس دیا جا رہا ہے. یہ جیکٹ پہنو، 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، بیٹا نہا لو، نہا دھو کے کپڑے پہنائے، عطر وطر لگایا، بڑی مبارکبادیں شروع کر دیں کہ جا بیٹا اب جنت میں ہی ملاقات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے نام پر تو فلاں مسجد میں جا کے، فلاں امام بارگاہ میں جا کے، جب نماز کھچا کھچ بھر جائیں تو بیچ میں گھس کے دھماکہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو ہلاک کر دے. یار یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سی دینی تعلیم ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. مسجدوں کو اڑا دو، نمازیوں کو ہلاک کر دو، جتنے مزارات پاکستان میں موجود ہیں، اگر سب سے بڑی جگہ، سب سے بڑا پلاٹ جہاں حوریں رہتی ہیں ان کے برابر میں کئی کمروں کا ایک بہت بڑا مکان ملے گا اگر پاکستان میں موجود جتنے بزرگان دین کے مزارات ہیں سب پہ دھماکہ کر دو. یہ کون سا اسلام ہو گیا بھائی؟ یہ کون سا جہاد ہو گیا؟ جی سہیل خانزادہ صاحب موسٹ ویلکم، آپ آ گئے، ذرا مدد فرمائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم اور جہاد قرآن میں فرض ہے. اچھا سہیل
کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں کو تو میری آواز آ رہی ہے نا، باقی جو سن رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی اچھا، تو ٹھیک ہے، آپ ہی لوگ سنتے رہیے. اور یہ کوشش کر رہے ہیں سہیل، لیکن آ نہیں پا رہے سہیل خانزادہ صاحب. تو خیر کوئی بات نہیں. اب کوئی تو بتا دینا کہ مساجد امام بارگاہوں جی بھائی آ رہا ہوں میں یا بھائی. آئی ڈونٹ نو کہ کیسے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بھائی. مزارات پر بموں سے حملے کر کے وہاں نماز پڑھنے والوں اور جو مزارات پر زیارت کرنے فاتحہ پڑھنے آئے ہیں ان کو ہلاک کر دو. یہ اسلام اور قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا بھائی، کہیں نہیں لکھا یہ. جی آپ دونوں آ رہے ہیں، عزیز آبادی بھی مجھے نظر آ رہا ہے، سہیل بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے اوپر ریڈ اور گرین کلر کے وہ گولے گولے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور یہ میرا حال ہے جوائن نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا جی، جلدی جلدی جواب دیں. آپ مجھے بتائیے کیا مزارات مقدسہ یا مساجد میں تراویح کی نماز ہو یا جمعۃ الوداع، خصوصاً جمعۃ الوداع رمضان المبارک کے مہینے میں، یا عیدین کے دن، یعنی عید کے دن، دونوں عیدیں، بقرعید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان پر نماز ان جگہوں پر حملے کرنا قرآن کی کس آیت میں یہ درج دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ جہاد ہے؟ کہیں نہیں لکھا یہ بھائی. اپنے ہی مسلمانوں پر، ان کی مساجد پر حملہ کرنا. چلیں، کسی نے تو جواب دیا، کسی آیت میں نہیں آیا، کسی حدیث میں نہیں آیا، کہیں نہیں لکھا. چلو اب یہ بتا دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ ہندوؤں کی مساجد، یہودیوں کی عبادت گاہیں، ہندوؤں کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، پارسیوں کی عبادت گاہیں، سکھوں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں، وہ جہاں جہاں نظر آئیں تم انہیں بم سے اڑا دو، خود بھی مر جاؤ اور وہاں عبادت کرنے والے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق وہ بھی مر جائیں. یہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟
کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا. ویری گڈ، ویری گڈ. معزز خواتین و حضرات، طالب علموں، میرے بچوں، میری بچیوں، بیٹوں، نئے طالب علموں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the generals of the armed forces just misled by establishing jihadi madrasas to brainwash the innocent, very, very innocent 10 years, 8 years, 9 years youngsters, 10 years, 11 years, to ready to go to jihad. And what your commanders, what your teachers ask you to do, you do immediately. Don't hesitate and go to heaven. Who created, who have established all these jihadi madrasas. These were built, created, founded by the generals of the High Command of Pakistan Army. کون ایگری کرتا ہے مجھ سے اور کون نہیں کرتا؟ میرا کام سامعین صرف ٹیچنگ کرنا ہے دنیا کے تمام مسلمہ مذاہب بشمول اسلام اور دنیا کے مسلمہ آئین و قوانین کے مطابق تبدیل کرنا ہے. سب سے بڑھ کر احترام انسانیت کا درس دینا، یہ میرے شعور میں آ جانے کے بعد سے لے کر یہ تعلیم میں دیتا رہا ہوں، دیتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں. عورتوں کو، خواتین کو گھروں میں بند کر دو. اور جب گھروں سے نکلو تو خواتین کو لوہے کی چینوں سے باندھ کر نکلو تاکہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ کہیں جا نہ سکیں، یا گھر میں باہر تالا ڈال کے چلے جاؤ، یا کہہ کے چلے جاؤ خبردار اگر گھر سے باہر قدم نکالا. اگر بچیاں گھر میں یہ مطالبہ کریں کہ ہم اسکول جانا چاہتے ہیں، ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان بچیوں کو مارو. یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں بھائی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت تعلیم حاصل نہیں
کر سکتی یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ پرانی اسلام سے متعلق پرانی فلمیں دیکھیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں میں یہاں پر، یہ اسلام کے جتنے چیمپئن ہیں ان لوگوں سے اسلام میں سب سے زیادہ احادیث کس نے بیان کی، کس نے تعلیم دی سب سے زیادہ؟ بہت طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد کس نے سب سے زیادہ احادیث جو بیس کرتی ہیں وہ کس نے بیان کی؟ جی بالکل صحیح جواب آیا ہے۔ اس وقت یعنی آپ جس طریقے سے استنجا کرتے ہیں، آپ جس طریقے سے نہاتے ہیں، جو اسلامی طریقہ ہے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ بھائی نہانے کا طریقہ تو وہی بتائے گا جو آنکھوں سے نہاتے ہوئے کسی کو دیکھے۔ یا یعنی کانوں سے کسی کی زبانی طریقہ کار سن کر پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں نہانے کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپ کو اس قسم کی احادیث جو گھریلو بات چیت یا گھر میں دیکھی سنی پڑھی بتائی جاتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ تو اگر حضرت عائشہ صحابہ اکرام کو درس و تبلیغ کریں تو ان کا درس و تبلیغ کرنا جائز ہے، تو باقی مسلمان بیٹیوں کا یا خواتین کا تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم کو دیگر تعلیم سے نابلد لوگوں کو تعلیم دینا کہاں سے غیر اسلامی ہو گیا؟ ذرا یہ بتائیے مجھے۔
دیکھیے میں آپ مجھ سے دین کے بارے میں کوئی بھی سوال کریں میں انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن جس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہوگا میں آپ سے صاف کہہ دوں گا کہ میں آپ کو اس کا کل یا پرسوں یا ترسوں جواب دوں گا۔ لیکن آپ کو گمراہ نہیں کروں گا، آپ سے جھوٹ بیان نہیں کروں گا۔ اب میں آپ موضوع کی طرف آگے بات کو ختم کرتا ہوں۔ روس اور امریکہ کی درمیان سر جنگ جاری تھی۔ جب یہ جنگ عملی صورت میں نافذ اس کا آغاز ہوا تو اس کے لیے تیاریاں ہوئیں، اور تیاریوں کے لیے پاکستانی فوج کے جرنیل، پاکستانی فوج کی اشرافیہ جس میں ISI سر فہرست ہے، اس کے جرنیلوں نے باجماعت امریکہ سے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں، ہم باجماعت کہا کہ ہم ایسا کر لیں گے، لیکن ہمارے پاس ڈالرز تو نہیں ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کام کا آغاز شروع کر دیں، جو بھی پیسہ آپ کے پاس ابھی ہے کر دیں، کل سے آپ کو اتنے ڈالرز ملیں گے جتنے پاکستان کے خزانے نے بھی، کل پاکستان کا جو خزانہ ہے اس نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور پھر امریکہ نے ڈالرز کے منہ کھول دیے، بوریاں بند ڈالرز پاکستان آنے لگے۔ پورے KPK کے قبائلی علاقوں اور KPK میں زمینیں دی گئیں، بڑی بڑی مفت، تعمیر کے لیے مدرسوں کا پیسہ دیا گیا، اور پھر پنجاب میں، پھر سندھ میں اور کراچی میں تو بس پوچھئے مت، اور مطلب سبھی جگہ انہوں نے مدرسوں کا، جہادی مدرسوں کا، دیکھیں جہادی مدرسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ والی جہاد نہیں ہے جس کا حکم قرآن میں ہے، جس کے بارے میں احادیث محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، اور جو قرآن میں آیا ہے، یہ جہادی مدرسے امریکن فنڈڈ جہادی مدرسے، جہاں تعلیم دینے سے پہلے بچوں کا برین واش کر کے روس کافر، روس کافر، روس کافر، چڑھ جاؤ افغانستان میں۔ اور پھر کیا تھا؟ اب ٹریننگ کا مسئلہ آیا تو خدا کی قسم ساری ٹریننگ فوجی افسران نے دی ہے۔ کون سے فوجی افسران نے؟ امریکن نہیں، پاکستانی فوجی افسران نے یہ ساری